गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हैं? खुदा में मैं बड़ा शादमान और शुक्रगुज़ार हूँ। खुदा बड़ा कादर है, वो मुझे और आपको बरकत देता है, हमें कामयाब करना चाहता है और उसने हमें बनाया, ये दुनिया पर तख्लीक किया है और वो हमारा खालिक है, वो हमें तरक्की देना चाहता है। मैं आज आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। मेरा सवाल है और उसका हम जवाब आज तलाश करें, मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ। ये एक सवाल हर नौजवान का है, हर नौजवान ये सवाल कर रहा है, मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ। मेरे इस चैनल पर हम आने वाले दिन में लाइफ चेंजर्स, ज़िंदगी बदलने वाले ये चैनल है और इस चैनल पर हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे, हम किताबों में से सीखेंगे, हम बातों में सीखेंगे, हम कुछ मसालों से सीखेंगे, लाइफ एग्जाम्पल्स लेंगे। तो आप ज़रूर इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, इसे सब्सक्राइब करें, वीडियोस को पूरा देखें और ज़रूर आप दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारे पास वो नॉलेज आ सके जिसके वसीला से हम इब्लीस के झूठों को समझ सकते हैं, दुनिया में जो दुनिया की जो चीज़ें हमें जो पीछे लेके जा रही हैं हम उनको समझ सकते हैं और फिर हम कामयाबी के रास्ते पर चढ़ सकते हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर रास्ता सही पता चल जाए, अगर सही पता चल जाए मैंने जाना कहाँ है, तो चाहे फिर मैं 2 घंटे बाद पहुँचूँ या 6 घंटे के बाद पहुँचूँ, पहुँच ही जाऊँगा क्योंकि मुझे रास्ते का पता है, मुझे मंजिल का पता है। तो इसलिए हमें इन सारी दिनों में जो आप मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहेंगे, ज़रूर आपको हर रोज़ नई वीडियोस मिलेंगी, आप ज़रूर उनको देखिएगा और दूसरे से शेयर भी कीजिएगा क्योंकि ये वीडियोस आपकी ज़िंदगी बदलने को है। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लाइफस्टाइल बदल जाएगा, माली हालात बदल जाएंगे, सोचने की हिस्सा है वो चेंज हो जाएगी, आप सोच बदल जाएगी, मुस्बत सोच में आ जाएंगे और आने वाले दिनों में आप मुकम्मल तौर पे अपनी ज़िंदगी में कुदरत को देखेंगे और आप देखेंगे कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके हैं। मेरा चैलेंज है आपको, वो तमाम नौजवान जो परेशान हैं अपने मुस्तकबिल की वजह से, नाउमीद हो चुके हैं, आप ज़रूर इस चैनल को देखते रहें और आप हैरान हो जाएंगे। आइए हम आज देखते हैं कि मैं कैसे कामयाब हो सकता, हाउ आई बिकम अ सक्सेसफुल। ये बड़ा सादा सा सवाल है और बड़ा आम सवाल है, सारे नौजवान करते हैं, मैं कैसे कामयाब हो सकता हूं। हम कामयाब होने के लिए 5 अक़दाम को आज देखेंगे। 5 अक़दाम मुझे और आपको उठाने होंगे कामयाब होने के लिए। पहला जो कदम है ना, इसको हमने थोड़ा इस पर टाइम स्पेंड करना है। हर रोज सोचे कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कहां जाना चाहता हूं, मेरा गोल क्या है, मेरा पर्पस क्या है, कौन सी चीज़ है जिसमें जब मैं इन्वॉल्वमेंट लेता हूं तो मुझे जोश आ जाता है। क्योंकि जब आप अपना मकसद जान जाएंगे और फिर मकसद की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो फिर आखिरकार आप उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। बहुत से लोग जो हैं वो उनको इसलिए वो कामयाब नहीं हो पा रहे क्योंकि उन्हें पता नहीं उन्होंने जाना कहाँ है, उन्होंने करना क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पा रहे। मैं इसकी यूँ मिसाल दूंगा, आप एक खत जो है पोस्ट कर दें, बड़ा ज़बरदस्त खत लिख कर आप डाकखाने के डब्बे में डाल दें, तो क्या उस पर एड्रेस ना लिखें तो क्या वो खत पहुंच जाएगा जिस जहां पहुंचाना चाहते हैं? नहीं, जब तक उस पर एड्रेस नहीं लिखा होगा वो खत वहां नहीं पहुंच सकता। इसी तरह जब तक आपको आपका मकसद क्लियर नहीं होगा, आप क्या करना चाहते हैं, एजुकेशन में क्या करना चाहते हैं, बिजनेस में क्या करना चाहते हैं, आप खुदा में अगर हैं तो खुदा में क्या करना चाहते हैं, आप दुनिया में क्या करना चाहते हैं। कई लोगों का एक सादा सा गोल है, मैं अमीर होना चाहता हूँ। अमीर होना चाहते तो कितना अमीर होना चाहते हैं, क्या क्या आपके पास हो, किस तरह आप अमीर हो सकते हैं, क्या कारोबार करके हो सकते हैं, कौन सी जॉब आपको ज़्यादा पसंद है, कौन से काम में आपको दिलचस्पी। इसलिए वाजिया आपके सामने एक तस्वीर हो कि आप क्या करना चाहते हैं, फिर आप उसके पीछे लग जाएं। आपका जो जज्बा है वो आपका जोश जज्बा इतना हो कि फिर आप उसके पीछे लग जाएं। लेकिन मेहनती की ख्वाहिश उससे काम करवाती है। तो जब आप अपना मकसद जान जाएंगे फिर आप उसके पीछे काम करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, आप बड़ा ज़बरदस्त आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपका जो मकसद है उसकी तलाश करनी है और फिर उसी मकसद के पीछे लग जाना है, उस मकसद के पीछे लग जाना है। ये नहीं परवाह करनी कि हालात कैसे हैं,
وسائل کیسے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگ جانا ہے۔ اس کے بعد دوسرا آپ نے کیا کام کرنا ہے، سوچ بڑی رکھنی ہے۔ آپ نے چھوٹی سوچ نہ رکھے۔ کئی دفعہ نا ہم اپنے موجودہ حالات کو دیکھ کر اپنی سوچ بنا رہے ہوتے ہیں۔ میرے جیب میں 100 روپیہ ہے تو ہم سوچ بناتے ہیں میں 100 روپے کے اندر والی چیزیں لے لوں گا۔ ہمارے سوچ جو ہے وہ بڑی ہونی چاہیے، ہم بڑا سوچیں۔ جتنا بڑا ہم سوچیں گے اتنا زیادہ میں اور آپ جو ہے بلندی تک جائیں گے۔ ہم سوچتے ہیں جناب میں کلرک بن جاؤں، یا میں جناب کمپاؤنڈر بن جاؤں، یا میں گورنمنٹ جاب لے لوں۔ ہمیں اس سے بڑا سوچنا ہے، ہمیں کاروبار کی طرف آنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کس طرح میں دیکھیں اب جاب میں رہ کے تو امیر ہو نہیں سکتے، آپ کلرک بن کے تو آپ امیر ہو نہیں سکتے، آپ کو کاروبار میں آنا پڑے گا، آپ کو بڑی سوچ کرنی ہے، آپ کو سوچ کا دائرہ کار بڑھانا پڑے گا، پھر جا کر کہیں آپ جو ہے وہ چیزیں اپنی زندگی میں اویل کر سکیں گے جن کے لیے آپ کے دل میں خواہش ہے کہ میں یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ بڑی سوچ کریں گے نا تو پھر خدا آپ کو مہیا کرنا شروع کر دے گا۔ مجھے یاد ہے 2000 میں ہم نے 2005-6 میں جب اسکول بنایا تو اس اسکول کی بلڈنگ جو ہے وہ خستہ تھی، چھوٹی کلاسیں تھیں، چھوٹے رومز تھے، بچے نیچے بیٹھتے تھے، لیکن ہمارا پیشن تھا، ہمارا مقصد تھا کہ ہم ایک ایسا تعلیمی ادارہ بنائیں جو بچوں کے اندر ایک بڑا زبردست کام کر سکے۔ ہم دعا کرتے رہے، ہم نے بڑی سوچ رکھی اور ساتھ ساتھ وسائل بھی آنا شروع ہو گئے۔ 2014 میں وہی بلڈنگ بننا شروع ہو گئی اور آج وہ 3 منزلہ عمارت جو ہے بن چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچ بڑی رکھی۔ پیسہ نہیں تھا لیکن جب ہم نے سوچ بڑی کری تو پھر سوچ کے وسیلہ سے خدا نے ہمارے وسعتی سوچ کو اور ذرائع وسائل آنا شروع ہو گئے، اس لیے بڑے محتاط۔ نمبر 3، آپ جو بھی سوچتے ہیں، جو آپ کا مقصد ہے، اس کے بارے میں منفی لوگوں کی رائے کے بارے میں بات چیت مطلب مت جو ہے وہ ان کے بارے میں سوچیں، مطلب مخالفین کو نظر انداز کریں۔ وہ جو بھی سوچتے ہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں، ان کی مخالفت کو نظر انداز کریں، آپ بڑھتے جائیں آگے۔ اگر آپ ان کی فکروں کی وجہ سے، آپ ان کی رائے کی وجہ سے رک جائیں گے تو پھر تو وہ سچے ثابت ہو جائیں گے۔ آپ نے ان کی رائے کی پرواہ نہیں کرنی، وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے بڑھتے جانے آگے۔ آپ نے کر کے دکھانا ہے کہ وہ غلط کہہ رہے تھے۔ آپ کے دل میں جو خدا نے ڈالا تھا، جو آپ کا مقصد تھا، جس کے لیے آپ بڑی محنت کر رہے ہیں، آپ کو خدا نے وہ صلاحیت دی ہوئی ہے آپ کے اندر، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے حتی المکان کوشش کرنی ہے کہ آپ نے مخالفین کی رائے پر کان نہیں دھرنا۔ بہت سے لوگ کامیابی میں پتہ کیوں کامیاب ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، وہ کیا کہے گا، دوسرا کیا کہے گا، یار وہ یہ کہہ رہا تھا۔ مخالفین جو بھی کہیں انہیں کہنے دیں، آپ اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہیں۔ اس کے بعد چوتھا جو کام ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے آپ نے اپنے خدا کی تلاش کرنی ہے، اس کی راست بازی کی تلاش کرنی ہے۔ کئی دفعہ نا لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ خدا کبھی بھی شارٹ کٹ میں آپ کو جو ہے برکت نہیں دے گا۔ خدا کا قانون ہے، جو دولت آپ بطالت سے یا جھوٹ سے یا ٹھگی سے فریب سے حاصل کر لیں گے، وہ دولت آدھی عمر میں ختم ہو جائے گی۔ میں نے کئیوں کو دیکھا، آپ بھی اپنے ارد گرد ذرا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ لوگ بیمار پڑ گئے، مرنے کی حد تک بیمار پڑ گئے، ان کا پیسہ سارا بیماریوں میں چلا گیا، لوگ انہیں چھوڑ گئے، ان کے اپنے گھر والے چھوڑ گئے اور وہ بالکل تنہا رہ گئے۔ لیکن اگر یہی آپ پہلے خدا کو خوش کرے، ساتھ خدا کے ساتھ چلتے رہیں، خدا پر بھروسہ کریں، خدا سے مدد مانگیں۔ خدا پر بھروسہ کرنے سے مراد یہی ہے کہ آپ غلط نہ کریں، خدا مجھے کامیاب کرے گا، وہ مجھے سرفراز کرے گا، وہ مجھے آگے لے کے جائے گا۔ تو چوتھا کام آپ نے کرنا ہے، خدا کی تلاش کرنی ہے، خدا کی راست بازی کی تلاش کرنی ہے، پھر یہ باقی ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی۔ ہمت نہیں ہارنی ہے، اگر آپ ہمت نہیں ہاریں گے آپ عین وقت پر کاٹیں گے۔ آمین۔ اور پانچواں کام آپ نے کیا کرنا ہے، پانچواں یہ ہے، صرف لیں ہی نہ کچھ واپس بھی کریں۔ جہاں بھی جائیں وہاں مثبت سوچ چھوڑ دیں، جن سے ملیں انہیں مثبت سوچ دیں، مثبت جوش دیں، ان کی مدد کریں۔ کئی دفعہ پیسوں سے زیادہ مدد آپ کے لفظوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ ہم پیسے دیتے رہتے ہیں اور ساتھ منفی جملے بھی کہتے ہیں، لوگ ترقی نہیں کر پاتے۔ منفی جملے نہ کہیں، جہاں بھی آپ جائیں وہاں پر کچھ نہ کچھ دیں، تبدیلی لائیں،
اور پھر آپ جو ہیں دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں گے۔ میں پچھلے دن ایک پڑھ رہا تھا آرٹیکل میں سٹار فش کے بارے میں کہ ایک لڑکا جو ہے وہ سمندر کنارے تھا اور سمندر کنارے جاتے اس نے دیکھا کہ سمندر پہ جو کنارے ساحل پر بہت ساری جو ہے وہ سٹار فش گری ہوئی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں ایک ایک اٹھا کر جو ہے اس نے پھینکنا شروع کر دی۔ ایک شخص وہاں سے گزرا اور اس نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اتنی ساری سٹار فش ہیں۔ اس نے کہا میں اسے بچا رہا ہوں، میں نے بچا۔ تم کتنی بچا پاؤ گے؟ اس نے ایک اٹھائی، اس نے پھینکی، میں اسے تو بچا سکتا ہوں، اور اس نے اسے سمندر میں پھینک دیا۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں جناب کتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہوں، میرے وجہ سے تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا 7 عادات کے بارے میں، اور وہاں اس میں جو رائٹر ہے وہ لکھتا ہے کہ ایک رائٹر جو ہے، ایک شخص جو ہے وہ سوچتا ہے کہ میں دنیا کو بدلنے نکلا ہوں، تو وہ دنیا نہیں بدل سکا۔ پھر وہ آخر کار اس کا دائرہ کار تھوڑا کم ہو گیا، اس نے کہا چلو میں اپنا ملک بدلتا ہوں، اور پھر ملک بھی نہ بدل سکا۔ پھر اس نے کہا میں اپنا گھرانہ خاندان بدلتا ہوں، پھر وہ بھی نہ بدل سکا۔ اور جب وہ مرنے کی حد تک تھا، اپنی چارپی پہ تھا، تو اس نے کہا کاش میں صرف اپنا آپ ہی بدل لیتا تو دوسرے مجھ سے بدلنا شروع ہو جاتے۔ تو پہلا قدم اٹھائیں، خود بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، ہمت نہ ہاریں، جو آپ کو مقصد دیا ہے اس مقصد پہ کام کریں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، آپ لگے رہیں گے، ڈیلی تھوڑا نہ تھوڑا کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ کریں، ڈیلی کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، ایک دن آپ وہاں پہنچ جائیں گے جہاں آپ پہنچنے کے لیے سٹارٹ کیا تھا۔ میں اور آپ پتہ ہے کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ ہم شروع ہی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جناب اتنا کچھ ہوگا پھر شروع کروں گا، یہ ہوگا پھر شروع کروں گا، اور سالوں سال گزر جاتے ہیں۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر یہ خداداد صلاحیتیں ہیں، آپ کو خدا نے پیدا کیا ہے، آپ کا خالق قدرت والا ہے، وہ زور آور ہے، اس نے آپ کے اندر ساری صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ جو دنیا میں ایک چھوٹا طبقہ، امیر ترین طبقہ ہے جو بہت کم پرسنٹیج ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے قدم اٹھایا، جنہوں نے محنت کی، جو آگے بڑھے اور جنہوں نے کہا میں کر سکتا ہوں۔ میں آج ایک آخری جملے کے ساتھ بند کرنا چاہوں گا۔ میری اور آپ کی کامیابی یا ناکامی کی وجہ ہم خود ہیں۔